کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. خدا کے بندہ پاسٹر جوید مینویز سے درخواست ہے وہ آئیں اور خدا کی آواز کو ہم تک پہنچائیں. بھرپور تالیوں کے ساتھ. ہلیلویا. شکر کرتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا، جس نے آج شام پھر ہمیں یہاں جمع کیا ہے. خدا کی یہ مرضی ہے کہ آج تمام لوگ برکت پا کر جائیں، خدا ان کے نام کو جلال دے کر جائیں. سو یاد رکھو میرے عزیزو، آج بائبل مقدس میں سے کچھ ایسی باتیں جن کی بابت ہمارا خداوند یسوع یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے. یسوع یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا. تو یاد رکھیں، آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو سن کر جو کلام پاک کی ہیں، ہمیں بھی ایمان میں اس طرح مضبوط ہونا ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح ناصری میرے اور آپ کے لیے بھی یہ کہے کہ تیرا ایمان کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. ایسے بندگی کریں، ایسے خداوند کی ستائش کریں، ایسے خداوند کے لیے کام کریں کہ ہمارا خدا آپ ہمارے لیے بولنا شروع ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو خدا یسوع مسیح نے رہائی دی، چنگائی دی، شفا دی، مگر انجیل مقدسہ کے اندر، چاروں اناجیلوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بابت یسوع نے یہ کہا کہ ان کا ایمان بہت بڑا ہے. بائبل میں جو کچھ لکھا ہے کچھ سن کر اس طرح ایمان کا استعمال کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا نئے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور خداوند کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اے بیٹی، اے بیٹے، تیرا ایمان بہت بڑا ہے. آج ایسے ہی کچھ لوگوں سے ہم بائبل مقدس میں سے ملتے ہیں اور ان سے برکت پاتے ہیں، اور ہم بھی آنے والے وقتوں میں ایسے ایمان کا استعمال کریں کہ ہمارے لیے یسوع یہ کہے کہ میرا ایمان، تمہارا ایمان بہت بڑا ہے. ہلیلویا. آئے میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل ہے، ساتواں باب اور اس کی 9ویں آیت. یہ ایک صوبے دار ہے، کون سے ہے؟ یہودیوں کے بزرگوں کو یہ کہتا ہے کہ میری یسوع سے درخواست کرو، شفاعت کرو کہ میرا جو نوکر ہے وہ فالج کا مارا ہے اور مرنے کے قریب ہے. اور آ کر بزرگ بھی یسوع سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس لائق ہے کہ تو اس کے ہاتھ جائے. جب خدا یسوع مسیح نے اس کی پوری ڈیٹیل دیکھی کہ یہ یہودیوں سے اور خدا کے لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور یہودی عبادت خانوں کو اس نے بنوایا ہے، ایسی جب بات یسوع نے سنی تو یسوع اس کے لیے نکلا. اور اس نے یہ کیا کہا کہ اے خداوند میری چھت کے نیچے نہ، کیونکہ میں اس لائق نہیں، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا. یہ ہے نئے طریقے کا ایمان. بعض دفعہ ہم میرے بہنوں بھائیوں چرچ میں آ کر ہاتھ رکھوا کر دعا کرنا اسے ایمان کہتے ہیں.
کہ ہمارا یہ ایمان ہے پادری صاحب دعا ہاتھ پر رکھ کر کریں گے تو ہمیں برکت ملے گی، ہمیں شفا ملے گی، بری بات نہیں ہے۔ مگر میں آپ کو آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایمان میں اوپر آئے ہیں، ہم ایمان کے اندر اوپر آئے ہیں۔ میں نے زبور گائے ہیں، میں نے گیت گائے ہیں، میں نے تعلیم لائی ہے، مجھے خداوند یسوع نے برکت سے بھر دیا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص جس کا ہاتھ یہ والا الٹا ہاتھ جو تھا وہ فالج کا مارا تھا، اور یوں وہ رکھ کر اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ ہلا ہلا کر پرستش کر رہا ہے، ایک ہاتھ کو اوپر اٹھا کر پرستش کر رہا ہے۔ اور جب کوئی فاقر تھا اس نے آ کر کہا کہ آپ تالی نہیں بجا رہے، اس نے کہا میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ والا میرا یہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا ایمان کا استعمال کرو، جس ہاتھ کو آپ ہوا میں لہرا رہے ہو دوسرے ہاتھ پر جو ہاتھ ٹھیک نہیں آپ مارنا شروع کر دیں۔ اور اس نے خدا کے بندہ نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مارنا شروع کر دیا، زور زور سے پرستش کے اندر، اور اسے نہیں نظر آ رہا کہ میرے ارد گرد کون ہے، بس وہ اپنے خداوند کی پرستش کرتا جا رہا ہے، حمد و ستائش کرتا جا رہا ہے، تعریف کرتا جا رہا ہے، خدا کے نام کو بس جلال دیتا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی گیت ختم ہوا بازاروں نے کہا اور سب مل کر زور سے تعریف جاؤ، یقین مانے خدا کی قدرت نے اس کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ اس کا یہ جو ہاتھ تھا اسے نہیں پتا چلا کہ اس نے کیسے کب کھڑا کر دیا، جب کھڑا کر کے ہاتھ بجا رہا تو وہ دیکھا میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا۔ اسی وقت خدا کی قدرت نے چھوا، جب اس نے اس طرح کے ایمان کا استعمال کیا اس کا وہ ہاتھ بھی اس کے دوسرے ہاتھ کی طرح ہو گیا، جب خدا کی قدرت نے چھوا۔ تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، جب میں اور آپ ایمان کا استعمال ایک نئے طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارا مرچی ہمارا خداوند یہ بات جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ 9ویں آیت میں جو لکھی ہے، یسوع نے یہ سن کر اس پر کیا کیا؟ تعجب کیا، اور پھر کر کہا اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے چلی جاتی تھی کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزوں، آپ بھی کچھ برکات اگر لینا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ ایسے طریقے کار کریں، وہ شفا جو آپ کے بدن میں آ نہیں رہی، اگر آپ شفا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئے آج کچھ ایسا کریں تاکہ یسوع میرے اور آپ کے لیے کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا جس طرح کا ایمان آج یہ بہن یہ بھائی لے کر آیا ہے۔ میں نے کہیں نہیں پایا ایسا ایمان۔ یسوع آج یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، اس کا مطلب یسوع اپنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ صرف لکھے ہوئے پر جو لکھا ہوا اس طرح ایمان کا استعمال نہیں کرنا، ایمان کا استعمال اس طرح بھی کرو کہ جو آپ کے اندر چیزیں جوش مارتی ہیں، آپ کے اندر چیزیں جوش مارتی ہیں، آپ کے اندر سے نکلتا ہے جو، اس طور سے بھی ایمان استعمال کرو۔ آئے ایک اور عورت کو دیکھتے ہیں ذرا، متی کی انجیل 15واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 28۔ جب اس عورت نے جو کنانی عورت ہے اپنی بیٹی کی شفا کے لیے برکت کے لیے میرے عزیزوں رحم کی اپیل کی، اس نے جب یسوع کو پکارا چلانے لگی، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایمان چھوڑ نہیں رہی، وہ ایمان میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور پکڑے ہوئے ایمان کو، اور دل ہے کہ یسوع شفا دے گا، یسوع میرے لیے بولے گا، یسوع اپنی قدرت کو جاری کرے گا، اور جو کچھ یسوع نے زبان سے کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔
کلام ہوتا ہے پہلے رحم مانگ رہی ہے، پھر پکار رہی ہے، پھر چلا رہی ہے، پھر سجدے میں جا رہی ہے. اس کے لیے خدا نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں. 28 آیت میں لکھا، اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. آپ ایسے الفاظ یسوع آپ لوگوں کے لیے کہے جب آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے، آپ کے لیے خداوند سے شفا جب کی جاتی ہے، تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آج ایسے الفاظ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے لیے کہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، تیرا ایمان بہت بڑا ایمان تو لے کر آئی ہے. بعض لوگ میرے عزیزوں اگر کسی بات میں پابند ہوتے ہیں، فلانا مجھے چرچ نہیں آنے دیتا، فلانی مجھے چرچ نہیں آنے دیتی، اگر کسی معاملے میں آپ پابند ہیں تو یقین جانیں آپ اپنے گھر میں، اگر کسی پابندی میں ہیں، آپ اپنے گھر میں چرچ کے ٹائم تک پرستی سن رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، اور پھر کلام کے ٹائم تک آپ بائبل کھول کر بیٹھ گئے ہیں، اور جب آخری دعا آ رہی ہے، اس وقت چرچ میں آخری دعا آ رہی ہوگی، اس وقت تک اگر آپ اپنے کمرے میں بند ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں یہاں سے خدا کی قدرت آپ کو چھو لے گی وہاں جا کر. آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ آج میرا بابا نہیں آیا، میرا شوہر نہیں آیا، میں نہیں جا سکتی چرچ میں، کوئی بات نہیں، مگر یسوع تو ایمان پر کام کرتا ہے، یسوع تو ایمان سے چھوتا ہے. اگر میں نہیں گئی تو یسوع میرے پاس آ جائے گا. ہاللیلویہ. میرا یسوع آج میرے کمرے میں میرے پاس آئے گا اور وہ بڑی قدرت کے ساتھ مجھے چھوئے گا. اور جب میں آنکھیں بند کر کے دعا کر رہی ہوں، جب آنکھیں بند کر کے ورزش کر رہی ہوں اور میں کسی وجہ سے چرچ نہیں جا سکی، یہ ایمان کا استعمال نئے طریقے سے، ہاللیلویہ، نئے طریقے، اور یہ نئے طریقے سے استعمال کر رہی ہے. وہاں صوبے دار نے اپنے آپ کو اس لائق نہ سمجھا کہ یسوع میری چھت کے نیچے آئے، اور یہاں پر یہ عورت سجدے کر رہی ہے، یہ عورت رحم مانگ رہی ہے، یہ چلا رہی ہے. اس کا مطلب اس کا 110% ایمان تھا کہ یہ مجھے ضرور بولے گا کہ جا تیری بیٹی شفا پا چکی ہے، جا تیری بیٹی رہائی پا چکی ہے، تیری بیٹی نے چنگائی پا لی ہے. اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اسی وقت آپ کے کمرے میں دیکھیں نا، بہت ساری بہنوں نے گزرے سال میں پیچھے چلے جائیں تو ننگے پاؤں جا کر خداوند سے برکتیں لی. یہ ایمان کا استعمال ہے، یہ ایمان کا استعمال ہے کہ چاہے دھوپ ہو، چاہے روڈ جو ہے، چاہے جتنے مرضی گرم ہو، میں اپنے خداوند کے حضور اگر ننگے پاؤں جاؤں گی تو مجھے برکت ضرور ہی دے کر بھیجے گا. یہ ایک نئے طریقے سے ایمان کا استعمال ہے. تو آپ بھی میرے عزیزوں اسی طرح کریں کہ جس برکتوں کے لیے آپ کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں، آج کا کلام آپ کے اور میرے لیے یہ ہے کہ ہم نئے طریقے کار سے آپ اپنے ایمان کا جو ہے استعمال اور اظہار کریں خداوند کے حضور. آپ چرچ میں کبھی گھٹنوں کے بل نہیں ہوئے، آج آپ نے دعا جو آخری کر لی ہے، میں کہتا ہوں گھٹنوں کے بل کریں. ہاللیلویہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج آنکھیں نہیں کھولوں گی جب تک آخری دعا ختم نہ ہو جائے. کوئی نہ کوئی ایسا عمل خدا کی حضوری میں آ کر کرے تاکہ خدا جو ہے وہ آپ پر توجہ کرے، آپ پر نگاہ کرے اور آپ کو وہ برکت جاری کرے. جب یسوع نے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. کئی بار ریفیوز کیا گیا، کئی بار اسے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، مگر یہ اپنے ایمان پر کھڑی رہی ہے، اور جب کھڑی رہی ہے تو برکت بھاگ نہیں گئی ہے. جب
کی ستائش اور حمد کی جا رہی ہے، وہ میرے ایمان کو دے کر بولے گا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ وہ بولے گا میرے لیے، میرا مسیح، میرا یسوع، میرا نجات دہندہ میرے لیے یہ بات بولنے پر مجبور ہوگا۔ یہ میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں سے میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جنہوں نے پڑھ کر نہیں بلکہ اپنے دل میں سے جو بات آئی اس طریقے سے اپنے ایمان کا کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ آئے آپ کو ایک عورت سے ملواتے ہیں، مرکز کی انجیل ہے۔ تعریف ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، جیسس تیرا شکر۔ 5ویں باب میں دیکھیں، 5ویں باب کی 28ویں آیت یہاں پر، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، پوری عبادت اٹینڈ نہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاللیلویہ، میں آخری عبادت میں جا کر یسوع کو پیچھے سے چھو ہی لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ یہ بھی ایک نئے طریقہ کار ہے ایمان کا استعمال کرنے کا، جو آج ہمیں یہ بیان بتا رہی ہے۔ کنانی عورت نے ہمیں بتایا، صوبیدار نے مجھے اور آپ کو بتایا۔ میرے عزیزوں، یہ شفا لینے کے طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یسوع نے جسے بھی شفا دی ہے اسے یہی کہا جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا، تیرے ایمان نے۔ اگر آپ کا ایمان اس طرح ہوگا تو یسوع بولے گا کہ بھائی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ جب اس طرح کا ایمان ہم استعمال کریں گے، بائبل بتا رہی ہے کہ وہ خدا کی بندی 29ویں آیت میں لکھا، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اپنی بیماری سے شفا پائی ہے۔ اب یہاں نہ اس نے سجدہ کیا ہے اور نہ ہی چلائی ہے، چیخی ہے۔ تو بتانا آج یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آئے میں اور آپ بھی اپنے ایمان کا نئے طریقہ کار سے استعمال کریں۔ دعا میں بیٹھیں، جب آپ دعا میں بیٹھتے ہیں تو اپنے خداوند یسوع سے کہیں، روح القدس سے کہیں کہ روح القدس آ میری مدد کر، تجھے میرا مددگار بنایا گیا ہے، آ میری مدد کر اور مجھے بتا کہ کس طرح آج میں اپنے ایمان کا استعمال کروں۔ مجھے ایک رویا چھوٹی سی دے دے، سمجھ لیں کہ اسے رویا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس بیان نے پہلے اس بات کے لیے ذہن بنایا، اس کے آگے کوئی ایک فلم چلی ہے کہ بھائی میں اس طرح جاؤں گی اور جا کر یہ عمل کروں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ تو آج آپ نے بھی خدا کے روح القدس سے یہ ہدایت، یہ رہنمائی مانگنی ہے کہ پاک روح پاک آ میری مدد کر اور مجھے بھی کوئی ایسے ایمان کی قوت اور طاقت بخش دے تاکہ میرا یسوع یہ بولنے پر مجبور ہو جائے کہ اے بیٹی، اے بیٹے، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ ایسی صلاحیت مجھے بھی روح القدس بخش دے، ایسی طاقت روح القدس مجھے بھی بخش دے تاکہ میرے لیے یہ کہا جائے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزوں، بعض دفعہ ایمان پر کھڑے ہونے کے لیے سختیوں میں، تنگیوں میں اور تکلیفوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے تنگیوں میں، تکلیفوں میں بھی جانا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ آئے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں میں۔ اب یہاں پر یہ خدا کے بندے 7 دن تک کیا کر رہے ہیں؟ چکر لگا رہے ہیں۔ 11واں باب عبرانیوں، یہ پڑھے گا 30ویں بھائی جی، 30ویں
ایمان ہی سے یرو کی شہر بنا جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی. آمین. کتنے دن تک؟ تو یاد رکھو کبھی کبھی ایمان پر کھڑے رہا کرو. یہ تمام لوگ ایمان پر کھڑے ہوئے ہیں اور خدا کے حکم کے مطابق کہنے کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ 7 چکر لگا رہے ہیں. 7 دن تک ہر روز ایک چکر لگا رہے ہیں کہ جس خدا کے منصور نے یہ بات ہم سے کہی ہے وہ خدا اس دیوار کو گرانے کی قدرت رکھتا ہے اور گرائے گا. وہ خدا اسے گرائے گا. بعض دفعہ جب ایمان پر چلنے لگے ہو تو تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے, تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے. جس طرح کو 7 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ بھائی 7 دن تک آپ نے پراپر چکر لگا کے رہنا. بعض دفعہ میں کہتا ہوں کہ بھائی جی میں 7 بہت آؤں. آپ کی یقین مانے آپ کی بڑی رکاوٹیں آئیں گی. کبھی فلانا آپ کو لے کر نہیں آ رہا, کبھی فلانا مسئلہ ہو گیا, کبھی وہ نہیں آ رہی, کبھی وہ نہیں آ رہا. ایسی رکاوٹیں آپ کے زندگی میں آئیں گی مگر آپ کا ایمان یہ نہیں ہے. چاہے میں ننگے پاؤں چلی جاؤں, چاہے میں پیدل چلی جاؤں, چاہے میں پیدل چلی جاؤں, آج میں پہنچوں گی ضرور. ہلیلویا. میں اپنے ایمان پر کھڑی ہو کر آج پہنچوں گی ضرور. میں نے 7 بدھ جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں. ایس بدھ نہیں تو اگلے بدھ صحیح, ایس بدھ نہیں تو اس سے اگلے بدھ صحیح. میرا یہ ایمان ہے کہ جب 7 دن کے بعد یریکو کی دیوار گر سکتی ہے تو خدا میرے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو میدان بنا سکتا ہے. آپ یہ کہہ کر آئے خدا کے گھر سے, اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکلے کہ میرے لیے میرا خدا یریکو کی دیواروں کو گرائے گا, میرا خدا میرے لیے پہاڑوں کو میدان بنائے گا, بڑی بڑی بیماریوں کو جلا کر فسم کر دے گا. آج یقین مانے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ایک مشین ہوتی ہے, اس سے پیپر نکلتا ہے, اس کے بعد اگر وہ پیپر کے الفاظ ٹھیک نہ ہو تو بہنیں رونا شروع, شوہر بھی رونا شروع, بچے بھی رونا شروع. ایک مشین ہمیں رلا دیتی ہے. ارے وہ مشین بڑی ہے, ہمارا یسوع بڑا ہے. ہلیلویا. وہ مشین بڑی نہیں, ہمارا خداوند یسوع مسیح بڑا ہے. جب ایسا کوئی پرابلم, ایسا کوئی مسئلہ آئے تو یقین جانے, خدا نہ کرے جب انسان بستر پر چلا جاتا ہے پھر بھی کام کرنے کا میں پھر جاوے کام کر کے جب پتہ چل جائے کسی ٹیسٹ میں آ جائے کہ باڈی کے اندر یہ چیز چل رہی ہے تو میرے عزیزوں اگر کام پر جانے کی قوت ہے تو جائے. اس کے بعد کہے کہ 1 گھنٹہ خدا تیرا ہے. ہلیلویا. 1 گھنٹہ تیرا ہے یا یہ دن چرچ میں خداوند تیرا ہے اور میں اپنی اس بیماری کو دوائیوں سے نہیں اپنے ایمان سے کہوں گا کہ یہ چلی جائے گی اور تیرے یسوع نام سے وہ چلی جائے گی. آج یقین ہے میں دوپہر کو یہ بات کے لیے دعا کر رہا تھا تو کراچی کے تقریباً ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک لائن سے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ حکمت سے خالی ہیں, حکمت سے بالکل خالی ہیں کراچی کے ڈاکٹر. ان کے اندر کہیں حکمت نظر نہیں آ رہی. ذرا سی بات ہے ٹیسٹ کرائیں, ذرا سی بات ہے ٹیسٹ کرائیں. ارے کچھ بھائی حکمت بھی استعمال کرو. جب خدا کے بندوں نے ایمان سے یریکو کی شہر بنا کتنے دن تک؟ 7 دن تک اس کے گرد کیا کہا کہ یہ چکر لگائے. تو اگر آپ کسی برکت کے لیے ایمان رکھ کر آتے ہیں, 7 بدھ آتے ہیں, 3 بدھ آتے ہیں, 5 بدھ آتے ہیں, تو یاد رکھیں یہی آپ کا ایمان ہے نئے طریقے کا ایمان کو پیش کرنے کا. اور اس میں رکاوٹیں آئیں گی, یاد رکھے گا رکاوٹیں بہت آئیں گی آپ, کیونکہ آپ کو ایمان میں کیا کرایا جائے گا؟ گرایا جائے گا. آپ کو ایمان میں گرایا جائے گا مگر آپ نے ذہن کے اندر یہ باتیں فکس کر لینی ہے کہ جب ایمان میں کھڑی رہوں گی تو میں برکت پاؤں گی, ادروائز میں برکت پا نہیں سکتی, کیونکہ میرے یسوع نے یہ کہا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. آئیں ایک ایسی جگہ آپ کو چیز بتاتا ہوں بائبل سے, ایسا حوالہ بتاتا ہوں جہاں میرے عزیزوں
خدا کے بندہ کو ایمان پر کھڑے ہونے کے لیے 40 سال تک بیابان میں رہنا پڑا. 40 سال تک جو ہے وہ بیابان میں زندگی گزارنی پڑی. تو جب اتنا عرصہ لگایا تو خدا نے بھی یقین جانے کہ اس کے ایمان کو دیکھ کر خدا ملنے پر خود مجبور ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون تھا یہ بندہ؟ خدا کا بندہ موسیٰ. خدا خود ملنے پر مجبور ہو گیا. نہ تو موسیٰ نے چھلے کاٹے اور نہ ہی موسیٰ اس بات کے لیے کہنے لگا کہ خدا آ مجھے مل لے، آ میری سن لے. کوئی ایسی بات خدا کے بندہ، بس وہ میدان میں بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے اور اپنی بندگی جاری رکھے ہوئے ہے. اسرائیل کے خداوند کی ستائش جاری رکھے ہوئے ہیں. خدا اس کے 40 سالہ ایمان کو دیکھ کر یقین مانے خود آ گیا اس سے ملنے کے لیے. اور جو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا، خدا اس کے ہاتھ میں ایک اختیار دے رہا ہے. خدا اختیار دے رہا ہے. میرے عزیزوں، آئیں خدا کے بندہ سے ذرا ملتے ہیں. 11 باب میں دیکھیں 24ویں آیت دیکھیے گا. ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے جب 40 سال کا ہو گیا تو کہتا میں تو بھائی تیرا بیٹا نہیں ہوں. تو مجھے پالا، تو نے مجھے مصر کے علوم دن سکھائے، اچھی بات ہے، مگر میں تیرا بیٹا نہیں ہوں. انکار کر دیا. اب موسیٰ یہ بات جانتا تھا کہ انکار کرنے کے بعد میرے ساتھ ہوگا کیا. اب آپ کو پتا ہے وہ 40 سال اس مدیان کے علاقہ میں رہا. میرے عزیزوں، واپسی کی کبھی نہیں سوچی. آپ اس کا رسم نامہ پڑھے تو آپ کو ملے گا نہیں کہ موسیٰ نے ادھر لگایا چلتا ہوں واپس یہاں، جا کر فرعون کی بیٹی کو کہتا ہوں میں تیرا بیٹا ہوں بھائی، مجھے دوبارہ وہی عیش و عشرت دے دے. بتانا یہ چاہتا ہوں اس خدا کے بندہ نے بھی میرے عزیزوں کہیں پڑھا نہیں تھا مگر یہ خدا کے لیے انتظار کرتا رہا 40 سال تک کہ اسرائیل کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ضرور ہی مجھے ایک دن ملنے کے لیے آئے گا. اور خدا آیا کہ نہیں آیا؟ خدا ملنے کے لیے آیا. خدا میں کہتا ہوں آسمان سے بیدار ہو گیا اس کا ایمان دیکھ کر، اور جلدی جاری میں خدا اس سے باتیں کرنے لگا، اس سے ہم کلام ہونے لگا، اس کو اختیارات دینے لگا. میرے عزیزوں، آج آپ اور میں بھی اسی طرح اگر ایمان پر کھڑے ہوں گے تو یاد رکھیں خدا ہمارے ہاتھ میں بھی ایسے بڑے بڑے اختیارات دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا! ہمارے ہاتھوں میں بھی ایسے بڑے بڑے اختیارات دینا چاہتا ہے. ہمارے بدنوں میں بھی جو برکتیں نہیں ہیں وہ برکتیں جاری کرنا چاہتا ہے، مگر پہلے میں اور آپ اس کی حضوری میں آ کر اپنا ایمان دکھائیں. ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے میں جس کی حضوری میں جا رہی ہوں وہ دردوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ کر کے بھیجے گا. ہاللیلویا! آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، دیکھیں خدا کا بندہ کیا کر رہا ہے. انکار کر رہا ہے عیش و عشرت کا اور فرعون کی بیٹی کا. جی پڑھیے گا جی بھائی جی، پڑھیے گا 25ویں آیت. اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا جی، اور اسی کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. اجر پانے پر تھی. تو آج آپ کی بھی نگاہ برکت پانے پر ہے. ہاللیلویا! دعا میں جس طرح بھی آپ دعا کر سکتے ہیں آپ نے آج دعا کرنی ہے. گھٹنوں کے بل ہو سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں، آپ کسی طرح بھی اپنے ایمان کا اظہار استعمال کر سکتے ہیں اور خدا سے کمٹمنٹ کریں. حنا کی طرح یاد رکھیں
اللہ نے تو صرف اولاد کے لیے کہا نا، آپ جن جن معاملوں میں میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں آپ سرپرائز نہیں ہیں، آپ ان معاملات کے لیے خدا سے کمٹمنٹ کریں۔ خدا خود ملنے آئے گا آپ سے، آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، آپ جب سفر میں کہیں جا رہے ہیں خدا وہاں آپ کو مل سکتا ہے۔ کب؟ جب ایسی چیزوں کو ٹھکرائیں گے جس طرح خدا کا بندہ موسیٰ محل کو ٹھکرا رہا ہے، چھوڑ کر رہا ہے۔ میں نے گزر دنوں بتایا کہ یہ جتنی ٹیم ایسا تھے، بھائی یشوا ہے، بھائی عمران بھٹی ہے، بھائی فراز ہے، بھائی ارشکیل ہے، یہ سارے میں نے گزر دنوں کو آپ کو بتایا کہ یہ مجھ سے تنخواہ نہیں لیتے، یقین مانیں، نہ ہی مجھ سے کبھی انہوں نے پیسہ کا تقاضا کیا ہے کہ بس ہم ہمیں اتنی تنخواہ دے تو ہم آپ کے یہاں خدمت کریں گے۔ یہ ایمان پر چل، ہلیلویا، یہ ہے ان کے ایمان کا اظہار ہے کہ بھائی ہم تو پادری کے لیے نہیں، ہم تو خدا کے بیٹے یسوع کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور اس کا اجر وہی ہمیں دے گا۔ ہلیلویا۔ میں نے گزر دنوں آپ کو بتایا کہ بھائی ہیری استاد سے میں نے یہ بات کر رہا تھا، ہیری سے بات کر رہا تھا کہ بیٹا یہ ساتھ جو بجا رہا نا، کبھی بھی اس کے روپے پیسے کسی چرچ سے تقاضا نہ کرنا کہ مجھے بچانے کے لیے اتنے پیسے دیں گے تو میں آؤں گا۔ جب تو تقاضا نہیں کرے گا تو خدا تیرے اس ایمان کو دیکھ کر اپنی قدرت تیرے لیے جاری کر دے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ خدا کے ہاتھوں پر دیکھیں، جس کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے، اور اس کے ہاتھوں پر ڈیپینڈ کریں، یہی آپ کا اچھا اور خالص ایمان ہے۔ خدا آپ کو روز بروز بڑھاتا جائے گا۔ حالانکہ پہلا سوال ہے کہ کیوں بچے کان لاکھ بنے؟ ہلیلویا، ذرا تالیاں جنہیں سکھاتے ہیں، ہلیلویا، ہلیلویا۔ ابھی تو پہلا سوال ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ بچے بڑے بڑے کرسوں میں گایا کریں گے۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزوں، بس ایمان پر کھڑے رہو، ایمان پر چلتے آؤ، ایمان پر کھڑے رہو کہ میں اگر پیچھے بیٹھ کر جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہوں، میرا خدا اس کا بھی اجر، اس کی بھی بلیسنگ مجھے نہیں تو میرے بچوں کو ضرور دے گا، میرے گھرانے خاندان کو ضرور دے گا۔ آپ جس طرح بھی اپنے ایمان کا استعمال کریں گے، یقین مانے میرے عزیزوں، اب مثال بہنیں ہیں جمعرات کی عبادت کرتی ہیں، کوئی بہن اگر سب کو بلا کر لاتی ہے تو یہ بڑا زبردست ایمان ہے، یہ نئے ایمان کا طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی بہن کسی سب کو جمع کرتی ہے، آؤ بہنوں آؤ، جا کے آوازیں لگاتی ہے، تو یاد رکھیں اس کا اجر کوئی پادری نہیں، اس کا اجر خدا کا بیٹا یسوع اس کی ضرور دے گا۔ اس ایمان پر وہ نکلے گھر سے اور جا کر کہے ڈور ٹو ڈور، آؤ بہنوں آج رفاقت خواتین کی عبادت ہے، آؤ آ کر مسیح یسوع کے حضور جمع ہوں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، اسی کو کہتے ہیں ڈھونڈنا۔ مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا۔ یہ جو آپ روٹین کی عبادت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈھونڈنا۔ میں ہر روز کچھ تلاش کرنے آتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے برکات کو تلاش کرنے آتی ہوں، اپنے لیے خدا سے برکات کو تلاش کرنے آتی ہوں، یہی ڈھونڈنا ہے آپ کے لیے۔ اگر کوئی بہن کمزور ہے، اگر کوئی بہن اس طور سے نہیں آ پا رہی، اس کا ساتھ دیں، اس کو کھینچ کر لائے، بولے آ جائیں، آج ہم ایمان کا استعمال کر کے آؤ کہ بھائی ہم جب ساری بہنیں مل کر دعا کریں گی، ستائش کریں گی، تو ضرور ہی خدا آپ کی مشکلوں کو حل کرے گا۔ یقین جانے آج تو چرچوں میں دیکھا لوگ رش مانگتے ہیں، کسی پادری نے کلام سنانا تھا نا تو مطلب تو چرچ رش کے نہ کوئی، مگر ہمارے خدا یسوع کی خدمت دیکھو، یعقوب کے کنویں پر اکیلی عورت کو کلام سنا رہا ہے اور وہ پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے لے آئی۔ ہلیلویا۔ بہن آمنہ انتقادی پئی ہے، بہن آمنہ جو ہے، بہن آمنہ وہ ہر بدھ کے بدھ، منگل کے منگل، وہ تمام گھروں میں جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے، بہنوں کو دعوت دیتی ہے، خاندانوں کو دعوت دیتی ہے۔ میرا ایمان ہے جب یہ اس ایمان کا استعمال کر رہی ہے تو اس کی اولاد کے لیے خدا کے پاس بہت کچھ ہے۔ ہلیلویا۔ دنیا کے لیے 50,000 کے لیے، 20,000 کے لیے، 30,000 کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں، مہینے بعد مل جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب انسان آپ کو مہینے بعد دے دیتا ہے، کیا خدا آپ کو نہیں دے گا؟ خدا بھی دے گا۔ آپ نے اس بھروسے پر، اس ایمان پر، اس یقین پر اپنے خدا کی خدمت کرنی ہے جو خدمت گزار رہے ہیں۔
آئے اور کتنی بڑی زبردست بات. ہاللیلویا. بڑی خوبصورت بات. تعریف ہاللیلویا. 17ویں آیت دیکھیں، عبرانیوں 11ویں باب کی 17ویں آیت. ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا. ہاللیلویا. سن لیا؟ کئی سالوں کے بعد ایک بیٹا ملا اور خدا کی نظر. کیسا ایمان ہے اس خدا کے بندہ کا؟ میرے عزیزوں، جب خدا ایسا ایمان دیتا ہے نا، خود بولتا ہے خدا بولنے پر مجبور ہو گیا. اے ابراہیم، تیرا ایمان بہت بڑا ہے اور تو ایمانداروں کا کیا ہوگا؟ مطلب میں نے آگے جتنی دنیا تجھ سے بات ادا کرنی ہے، مجھے ایسا ایمان میں نظر نہیں آ رہا، مگر تو ایمانداروں کا باپ کہلائے گا. آپ سے اتنے سالوں کے بعد میں نے تجھے برکت دی، اور وہ برکت جب میں نے بولا بھائی قربان کر دے، تو نے دریغ نہیں کیا. اگلی ہی صبح اٹھ پڑا، گدھوں پر چار جمع کا ساتھ، نوکروں کو ساتھ دیا، لکڑیاں دی، چھری نہیں، سارا سے کوئی مشورہ نہیں کیا، سارا سے کوئی بات چیت نہیں کی، جسے اتنے سالوں کے بعد 100 سال کی عمر میں اولاد مل رہی ہے. حالانکہ بیٹا راستے میں یہ پوچھ رہا ہے، لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، آگ بھی ہے، برا کہاں ہے؟ تو باپ نے ایمان میں بولا، برا خدا نے اپنے لیے آپ مہیا، تو میرے ساتھ چل بس. میں کہتا ہوں اس کی جگہ اگر اسماعیل ہوتا نا، انہیں اٹھ تھوڑا سا کہ بھائی یہ کرن کی نہیں آنا. اس لیے خدا نے اس بات کے لیے، اس گواہی کے لیے یقین مانے، صرف یہاں ابراہیم کا ایمان نہیں، اسحاق کا بھی ایمان جو چھوٹی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ ایمان میں بڑا مضبوط ہے. ہاللیلویا. چھوٹی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان میں بڑا اسٹیل اور مضبوط ہے. سو میرے عزیزوں، اسی طرح اگر مثال ہے، آپ چرچ آئے، مثال دے دیتا ہوں. خدا نے وعدہ کیا، اگر تم میرے حضور ہدیے لاتے ہو تو آسمان پہ میرا اچھا خزانہ تمہارے لیے کیا کر دوں گا؟ کھول دوں گا. آپ گھر سے صرف 100 روپے لے کر آئیں، اور 100 ہی آپ کے گھر کے خرچے کے لیے ہے، کوئی 100. تو اگر آپ ایمان سے اگر ہدیہ وہ ڈالتی ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی ایک ایمان ہے کہ میرا خدا ضرور ہی میرے بچوں کو بھوکا سونے نہیں دے گا. کوئی بھی اس طرح کا آپ ایمان کا استعمال کر سکتے ہیں. جب اس طرح ایمان کا استعمال کرو گے تو یقین جانیں خدا آپ کے لیے خود بولنے پر مجبور ہوگا. تو میرے عزیزوں، آج ہم آخری دعا کریں گے، تو ہم آج یہ دعا کریں گے کہ خدا تو ہمارے لیے بول، آج ہمارے لیے بول، ہمارے ایمان کو دیکھ کر ہمارے لیے بول. میں نے آپ کو بتایا کرانی عورت کے بارے میں، یسوع بولنے پر مجبور ہوا کہ نہیں ہوا؟ صوبیدار کے لیے تعجب یسوع نے کیا کہ نہیں کیا؟ اور میرے عزیزوں، اس عورت نے جس نے آگے پیچھے سے پوشاک کا کنار چھوا، اس پر خدا یسوع مسیح نے تعجب کیا کہ نہیں کیا؟ تو آج میں نے اور آپ نے بھی اس بات کو سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کا اس طرح استعمال کریں گے. وقت معین پر خدا ضرور ہی برکتیں برسائے گا اور خدا خود بولے گا ہمارے لیے. ہاللیلویا. خدا اس کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے.